دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 27 پیشکش میرے کارواں۔ سائیڈ کک کی تکمیل کے ساتھ ہی میں نے بے خطرناک فرنٹ رولنگ کی تھی۔ یہ رولنگ ایک طویل جسٹ اور تھوڑے لڑکنے پر مشتمل تھی۔ میں نے کسی گائیڈ میزائل کے مانند میں روٹیٹنگ فلائٹ کی اور زمین پر آتے ہی دور تک لڑکتا چلا گیا۔ حال شیبہ کی وحشتناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ میری اس بیٹ کی حرکت کا اختتام مسلسل گارڈ کے قریب ہوا۔ وہ گارڈ اور چیکنگ یو اپنے سنبھل نہیں پائے تھے۔ اس وقت سب سے اہم گوشے تھے۔ میں نے جھپٹا مار کر گارڈ کے ہاتھ سے گن چھین لی اور رول کرتے ہوئے دور نکل گیا اور بڑی چالاکی سے چابک دستی سے دوسرے گارڈ پر فائرنگ کی۔ وہ میری چلائی ہوئی گولیوں سے چھنی ہو گیا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے مہلک ہتھیار کا رخ نیم بیضوی چبوترے کی طرف پھیر دیا۔ وہاں کرسیوں پر مجھے نیل آرمر اور شبہ سکتے کی حالت میں بیٹھے نظر آئے۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر انہیں بھون ڈالا اور شعیب گوری کی خبر لی۔ شعیب گوری نہتے گارڈ اور چنگ یو کی میت میں رکوع کے بل دوڑتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے حالات کی سنگینی اور نزاکت کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ میں نے ان کی پشت پر ایک طویل برس مارا۔ شعیب گوری اور چنگ یو گولیوں کی آمد سے قبل ہی دروازہ پار کر چکے تھے۔ نہتا گارڈ البتہ لقمہ اجل بن گیا۔ اس خوفناک برس نے گارڈ کا وجود چھید ڈالا تھا۔ اس کا جسم ہوا میں اچھلا پھر زمین بوس ہو کر تڑپنے لگا۔ وہ اب تک کا مہمان تھا۔ گن خالی ہو گئی تھی۔ میں نے دوسرے گارڈ کی گن کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس میں کافی سے زیادہ راؤنڈ باقی تھے۔ اس وقت حال میں صرف ایک ہی زندہ تھا۔ نیل آرمر شعیبہ ڈیوڈ اور دونوں گارڈ موت کے منہ میں لمبی تان سو رہے تھے، جبکہ شعیب چنگ یو کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں اس حال سے نکلنے میں اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اس حال کو جلد از جلد چھوڑنا جتنا ضروری تھا، اس سے کہیں زیادہ اہم کام ایک اور بھی تھا۔ میں گن سونپتے حال کی اس دیوار کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک ٹرالی پر بڑے اسکرین والا ٹی وی رکھا تھا۔ اس ٹی وی کے اسکرین پر شعیب نے مجھے ایک ناگفتہ فلم دکھائی تھی۔ ٹرالی کے زینے خانے میں ویڈیو کیسٹ پلیئر کی بھی موجود تھا۔ وہ شرمناک گردن جھکا دینے والی فلم ابھی تک اس ویڈیو کیسٹ پلیئر میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے چشم و زدن میں فائرنگ کر کے لنک سائز کی ٹی وی کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ یہی حال میں نے سی پی کا بھی کر دیا۔ کیسٹ اس کے پیٹ میں موجود تھی۔ میں نے زچہ و بچہ دونوں کے خچے اڑا دیے۔ مجھے بلیک میل کرنے کا سامان نیست و نابود ہو گیا۔ میں نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور کندھے پر گن کو ٹکا کر محتاط قدموں سے حال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت حال میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ ہاتھ کو ہاتھ بجھائی نہ دینے والی تاریکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اندھا ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں محیط اندھیرے کے سمندر میں خود کو ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ شعیب گوری کی فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق وہ فرائیڈے کی دوپہر تھی۔ اگر اس نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا تو لائٹ آف ہو جانے کے بعد بھی دن کا تھوڑا بہت اجالا حال کے اندر ضرور آنا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی تاریکی غار میں اتر گیا ہوں۔ وہ حال مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ تھا، اگرچہ اس مناسب کولنگ بھی ابھی باقی تھی، تاہم ایئر کنڈیشنر کے بند ہونے سے پہلے ہونے والا گھٹن کا مخصوص نفسیاتی احساس اجاگر ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ خطرناک سوال ابھرا، کہیں وہ حال کسی تہہ خانے میں تو نہیں؟ اس خیال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ اگر میں اس وقت واقع کسی بیسمنٹ میں تھا تو کولنگ کے اختتام پر وہاں میرے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ دوپہر ہونے کے باوجود بھی اس حال میں اس قدر تاریکی کیوں تھی۔ اس حال کی گھٹن اور تاریکی کی اپنی جگہ رہی۔ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک اس بات یہ تھی کہ اس بنگلے میں شاطر یہودی موجود تھے جو مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے، اور میری طرح دو ساتھی عورتیں ان وحشیوں کے رحم و کرم پر تھیں۔ اگر اس حال کی بڑکی روکردو مقطع یا آف کیا گیا تھا تو پھر اس بات کے امکانات بھی روشن تھے کہ حال کے دروازے کو پہلی فرصت میں منتقل کر دیا جائے گا تاکہ میں اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکوں۔ شعیب گوری کی یہودی آقا کسی قریبی کمرے میں ہال میں ہونے والے شو کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ حال کی کارروائی کو اس کمرے میں مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ ایک چٹی چمڑی والے فرعون صفت لوگوں نے حال کے لیے ایک منظر کی جزیات کو ملاحظہ کیا ہوگا۔ میں نے وہاں جو تہلکہ ڈالا تھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ شعیب کی زبان ان تک میری صلاحیتوں کا جو پروفائل پہنچا تھا، حال والے واقعات کے بعد اس کے مندرجات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہوگا، یعنی اب میں ان کی انتہائی ضرورت بن گیا تھا۔ مطلوب اول، موسٹ انیشیٹڈ، یہودی کے نزدیک انسان صرف وہی ہے۔ اس کرۂ ارض پر جینے کا حق صرف انہی کا ہے۔ اگر کسی اور قوم کو زندہ رہنا ہے تو ان کا محقوق اور غلام بن کر زندہ رہنا ہوگا۔
اور اس کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے۔ حالات پیدا کر کے یہ نظریہ ضروریات کے تحت وہ غیر یہودی کو اپنے مقصد کا بھینٹ چڑھانے میں لمحے بھر کی تاخیر نہیں کرتے، بالکل ایسے ہی جیسے آوارہ کتے بلیوں کو تلف کر دیا جائے، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے کسی اور یہودی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کروڑوں ڈالرز خرچ کرنے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ قوم پرستی نہیں بلکہ شیطانیت ہے۔ امریکہ بہادر کو زمینی خدا سمجھنے والوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں تمام بڑے فتنے اسی رنگ میں ڈھنگ میں ظہور پذیر ہوئے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم تاریخی حقائق کو فراموش کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ میں اس سے آگے کچھ نہ سوچ سکا۔ وہ سوچ سے زیادہ عمل کا وقت تھا۔ جذباتی انداز میں غور و فکر اور فکری انداز میں جذبات کا اظہار بھی کسی موقع پر کیا جا سکتا تھا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں اس گارڈ کے مردہ جسم کی طرف بڑھ گیا جس نے پنجرے میں مجھ پر فائرنگ کی تھی۔ وہ قد کاٹ میں مجھ سے بہتر تھا اور میرے سے ملتا جلتا تھا۔ اس وقت میرے جسم پر صرف ایک لنگوٹ نما جنگ گیا تھا۔ میں اندازے کی بنا پر جلدی اپنے مطلوبہ مردے تک پہنچا گیا۔ میں نے چند سیکنڈ میں اس کی پتلون اپنے بدن پر سجا لی۔ شرٹ پہننا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ جا بجا خون آلودہ ہو چکی تھی۔ اس ضروری کام سے نمٹنے کے بعد میں تاریکی کی آڑ لیتے ہوئے ہال کے ایک دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس اندھے حال میں رکنے کا کوئی جواز باقی نہ تھا۔ میں دروازے پر پہنچا اور اس سے پہلے کہ میں دروازے کے کھلا یا بند ہونے کا اندازہ لگاتا، باہر سے چند افراد کے باتیں کرنے کی آوازیں ابھریں۔ میں نے ایک دیوار کے ساتھ لگ کر سانس روک لی۔ گن تیار حالت میں میرے ہاتھ میں تھی۔ اسے استعمال کرنے میں کسی تردیار سوچ بچار کے موڈ میں نہیں تھا۔ باہر سے ابھرنے والی آوازیں تھم گئیں۔ میں نہیں جانتا تھا آنے والوں کے ذہنوں میں کیا تھا۔ میں محض اندازے کی بنا پر چلتے ہوئے ایک دروازے تک پہنچا تھا اور مجھے اتفاق سے ایک ایسی آزمائش تھی کہ وہ لوگ اگر حال میں داخل ہوتے تو ان کی اندھا دھند فائرنگ بھی میرا ایک بال بانکا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آر فائرنگ سے متعلق محفوظ تھا۔ دروازہ کھلا، نہ کوئی اندر داخل ہوا اور نہ ہی دروازے کو مقفل کرنے کی مخصوص آواز ابھری۔ میں آنے والوں کی پراسرار خاموشی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہال روشنی سے بھر گیا۔ میری چھٹی جس بر وقت رہنمائی کی اور میں لمبی جسد بھر کر نیم بیضوی چبوترے کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس چبوترے کے عقب میں دیوار کے ساتھ چھپنے کے لیے ایک مناسب جگہ موجود تھی۔ وہ نیم بیضوی چبوترا زمین سے 5 فٹ کی بلندی پر تھا۔ سامنے والے حصے میں نیم بیضوی انداز ہی کے ساتھ زینے تھے، تاہم عقب میں خلا ہونے کے باعث 2 فٹ چوڑی، 5 فٹ گہری اور طویل سی ایک خندق وجود میں آ گئی تھی جہاں میں گن تھامے سادے بیٹھا تھا۔ میں جانتا تھا اس حال کو شوٹ کرنے کے لیے نادیدہ کیمرے مختلف گوشوں میں خفیہ طریقے سے نصب کیے گئے تھے اور اس فلم بندی کو کسی دوسرے کمرے میں مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ حال کے دوبارہ روشن ہونے جانے کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہاں کسی ایک کوشے کو کہیں اور دیکھا جا رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ لوگ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے آئے ہیں اور وہ مجھ میں دلچسپی لے رہے ہوں گے۔ میں نے وہاں جو افراتفری مچائی تھی وہ ان کے لیے ناقابل یقین ہی نہیں بلکہ ناقابل فراموش بھی تھی۔ ڈیوڈ، نیل آرمر اور شیبا کی میرے ہاتھوں موت انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس وقت کیمرے کی آنکھ سے محفوظ تھا۔ وہ لوگ وہاں میری موجودگی کو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ میں نے جس نیم بیضوی چبوترے کے عقب میں پناہ لے رکھی تھی، تھوڑی دیر پہلے وہ خاصا آباد تھا۔ اس پر موجود 3 عالیشان کرسیوں پر شعیب گوری، نیل آرمر اور شیبا براجمان تھے۔ شعیب کو دم دبا کر بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا تھا، لیکن نیل آرمر اور اس کی خوربرو سیکرٹری کو میں نے کرسیوں سے اڑنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اس وقت وہ عین میرے سر کے اوپر مردہ حالت میں اپنی کرسیوں پر پڑے تھے۔ میں دم سادے اس خفیہ گوشے میں دبکا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے باہر پھر زندگی کی مخصوص ہلچل سنائی دی۔ میں نے پہلے ہی وہاں کچھ افرادوں کی آواز سنی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس دروازے کو کھولا جانے لگا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، اندھیرا ہوتے ہی حال کے دروازے آٹومیٹک نظام کے تحت بند ہو گئے تھے یا کسی شخص نے انہیں بند کر دیا تھا۔ ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ وہ لوگ کسی ٹی وی اسکرین پر مجھے ہال کے اندر تلاش کرنے میں ناکامیاب رہے تھے۔ کیمرے کی ناکامیابی کے بعد اعلیٰ کار بنفس نفیس میری خبر گیری کے لیے حال میں داخل ہونے والے تھے۔ دروازہ کھل گیا اور کھلے ہوئے دروازے میں مجھے 2 گن برادر افراد دکھائی دیے۔ میں نے جس مقام پر پناہ لے رکھی تھی وہاں سے دروازہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا، تاہم دروازے سے داخل یا خارج ہونے والے افراد مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے دیکھا مذکورہ 2 مسلح افراد سے 2 قدم پیچھے چینی مارشل آرٹسٹ چنگ یو بھی حال میں داخل ہوا تھا۔ چنگ یو نے تھوڑی دیر پہلے افراد ہونے والے اپنے بزدلی کا ٹریلر دکھا دیا تھا۔ اس کی نظر میں وہ مصلحت کوشی ہو رہی ہوگی، لیکن اس کے طرز عمل نے مجھے خاصا مایوس کیا تھا۔
وہ تینوں ہال کے اندر داخل ہونے کے بعد چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہوں نے دروازے کو بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ عین ممکن تھا انہوں نے اپنے کسی ہنگامی فرار کے لیے وہ راستہ رکھا ہوگا۔ میں چاہتا تو اپنی پناہ گاہ سے اچانک نمودار ہو کر ان پر فائرنگ کر سکتا تھا، پھر جو بھی نتیجہ سامنے آتا اسے بھگت لیتا، لیکن اس حال کے مزید کسی مارا ماری کے حق میں نہیں تھا۔ وہ وسیع و عریض ایئر کنڈیشنڈ ہال کسی کنگ سائز چوہے دان کی عمدہ مثال تھا۔ اب میں کسی رسک کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب وہ لوگ ہال کے وسط میں پہنچ کر 3 مختلف سمتوں میں پیش قدمی کرنے لگے تو میں ایک فوری فیصلے کے بعد اپنی جگہ سے متحرک ہوا اور گولی کی رفتار سے رکوع کے بل دوڑتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ اگر مزید کوئی دنگا فساد اور خون ریزی ناگزیر تھا تو وہ ہال کے باہر بھی عمل میں لائی جا سکتی تھی۔ انہوں نے جلدی میری حرکت کو نوٹس کر لیا اور بڑی سرعت سے میری جانب پلٹے، مگر میں اس وقت تک دروازے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے چشمے زدن میں ڈرائیو کیا اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر پہنچ گیا۔ اپنے عقب میں مجھے اضطراری فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ یقینی طور پر ان 2 مسلح افراد نے پلٹتے ہی اپنے گنوں کو مجھ پر کھول دیا تھا، اور کچھ بعید نہیں تھا کہ ہال کو مانیٹر کرنے والے کیمرے میں میری مووی کو بڑی وضاحت کے ساتھ شوٹ کر لیا ہوگا۔ اس لائف سوئنگ ڈیو کے نتیجے کے طور پر ایک راہداری میں گرا اور فالنگ کے قاعدے کے مطابق دور تک رول کرتا چلا گیا۔ اسی لمحے مجھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ آواز کی سمت نے مجھے بتا دیا کہ میرا تعاقب کرنے والے ہال کی طرف سے آ رہے تھے۔ وہ چنگیو اور 2 مسلح افراد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے تھے۔ میری اس رولنگ کا اختتام راہداری کے جس حصے میں ہوا وہاں مجھے زینہ نظر آیا۔ میرے لمحاتی اندازے کے مطابق وہ 20 سے 25 اسٹیپ والا ایک پختہ زینہ تھا، جس کے اختتام پر ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ مذکورہ ہال اس بنگلے کے 20 منٹ میں واقع تھا۔ میں اپنی گن سمیت اچھل کر زینے کی آڑ میں چلا گیا۔ اس راہداری میں مناسب روشنی تھی، مگر اطمینان بخش بات یہ تھی کہ اب میری حرکت و سکنات کو کسی ٹی وی اسکرین پر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے یہودیوں کے لیے میں حال سے فرار ہو چکا تھا۔ میں نے زینے کی اوٹ میں خود کو چھپا کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ ہال سے نکلنے کے بعد انہوں نے اسے زینے کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی تھی۔ میں اس بے درک فائرنگ سے محفوظ رہا۔ وہ راہداری کوئی اتنی لمبی چوڑی نہیں تھی کہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے انہیں کسی وقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے گن سنبھالتے تیار بیٹھا تھا۔ جب میں انہیں راہداری میں کہیں نظر نہ آیا تو ایک گن برادر زینے کی جانب بڑھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے میری ہی طرف آ رہا تھا۔ اس راہداری میں چھپنے کی صرف وہی جگہ تھی جہاں میں عارضی طور پر پناہ گزین تھا۔ چنگیو دوسرے گن برادر کے ساتھ زینے طے کر کے اوپر جانے لگا کہ کہیں میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو گیا ہوں۔ میں نے سانس روک کر گن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ان نازک لمحات میں میرے اعصاب بے پناہ دباؤ تھا۔ موت اور زندگی کا یہ خوفناک ہیل تول پکڑتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی مجھے اس شخص کی ٹانگیں نظر آئیں، میں نے بلا تردو اس کی ٹانگوں پر ایک برسٹ فائر کیا۔ مختصر سی راہداری گن برادر کی ہولناک چینخوں سے گونج اٹھی۔ میں نے ٹانگوں سے گھسیٹ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب پہلی نظر میں وہ کسی کو دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لمحے مجھے زینے کے اوپر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یقینی بات تھی چنگیو دوسرے گن برادر کے ساتھ واپس لوٹ آیا تھا۔ میری گن خالی ہو چکی تھی۔ میں نے بڑی سرعت سے مضروب شخص کی گن کو اپنے ہاتھوں میں سجا لیا۔ مجھے یہ جاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ میری فائرنگ نے شخص کی ٹانگوں کا کچومر نکال دیا تھا۔ وہ نچلے دھڑ سے خون میں لت پت بری طرح تڑپ رہا تھا۔ ہڈیوں کی ناکاری کے ساتھ ہی گوشت و پوست میں پگھلا ہوا سیسا اتر چکا تھا۔ تماشا یہ تھا کہ اسے بل بلانے یا چیخنے چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے اپنے ایک ہاتھ کو پھیلا کر اس کے منہ پر ڈھکن بنا دیا تھا۔ میری گرفت اتنی یقینی اور ظالم تھی کہ اس بے پارے کو سانس لینے میں بھی کافی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ چنگیو مسلح شخص کے ہمراہ زینہ اتر کے مختصر سی راہداری میں پہنچ گیا۔ وہ دونوں اس وقت مجھے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ان کے بارے میں حالات و واقعات کی روشنی میں اندازہ لگایا تھا۔ نیچے پہنچتے ہی انہوں نے اپنے ساتھی کو لاش کیا گیا اور دکھائی نہ دینے پر انہیں میری ہی جانب آنا تھا۔ راہداری میں چھپنے کے لیے ایک اور کوئی گوشہ نہیں تھا۔ میں نے چشمے زدن میں ایک ہنگامی فیصلہ کر لیا۔ چنگیو شدید زخمی کرنے کا فیصلہ۔ میرے اس فیصلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں خدا نخواستہ اس چینی مارشل آرٹسٹ سے مقابلے میں گھبرا رہا تھا۔ اس وقت ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی تھا۔ اگر میں کنگ فو کے جوہر دکھانے میں مصروف ہو جاتا تو وقت ہاتھ سے نکلنے کا قومی اقوان تھا۔ حالات کی نزاکت کے پیش نظر میرا وہ فیصلہ انتہائی معقول تھا۔ حالات کے تقاضوں کو نبھانے والے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ پھر وہ دونوں میری نگاہ میں آ گئے۔ مجھے ان کے جسموں کے زیریں حصے نظر آ رہے تھے۔ مخصوص پہناوے کے سبب چنگیو کو پہچاننے میں مجھے کسی وقت کا سامنا نہ ہوا۔ میں نے اس کے قدموں کو اپنے ذہن میں فوکس کیا اور گن کے ٹریگر پر میری انگلی دبا گئی۔
خطرناک گن کے دھونے سے خارج ہونے والی گولیوں نے چنگیو کے پاؤں اور پنڈلیوں کو ادھیر کر رکھ دیا۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ کربناک انداز میں چینتے ہوئے ایک جانب لڑک گیا۔ میں نے اپنی پناہ گاہ کو چھوڑتے ہوئے ایک لمبی لوٹ لی اور کئی فٹ دور مخالفت سمت میں نکل گیا۔ میں نے یہ حرکت فطری رد عمل سے بچنے کے لیے کی تھی۔ میری فائرنگ کے جواب میں دوسرا گن برادر میری سمت فائرنگ کرتا اور میرے حساب کے عین مطابق ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے اپنے عارض پناہ گاہ کو الوداع کہا، مجھے اپنے عقب میں زخمی آدمی کو بلند چیخیں سنائی دی۔ یہ اس برسٹ کا خوفناک نتیجہ تھا جو دوسرے گن برادر نے مجھے ختم کرنے کے لیے فائر کیا تھا۔ ان شکست خود لمحات میں یہ حقیقت اس کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ مجھے مارنے کا مطلب تھا اس نے اپنے پورے خاندان کو سپرد عذاب کیا۔ میں شعیب گوری کے آقاؤں کا مطلوب تھا، وہ میری جان کا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے کن کن کٹھنائیوں سے گزارنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ میں اس گن برادر کو مزید کوئی موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی فائرنگ سے اس کا ساتھی جہنم و اثر ہو چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ میری طرف گن سیدھی کرنا چاہی، مگر اس کی حرکت سے قبل ہی ایکشن لے چکا تھا۔ میں فرنٹ رول کرتے ہوئے اس کے انتہائی نزدیک پہنچا، پھر سر کو جھکاتے ہوئے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک خوفناک ٹکر رسید کر دی۔ وہ بیک گیئر میں ڈگمگاتے ہوئے چنگیو سے ٹکرایا، جو وقت زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں الجھ کر فرش نشین ہو گئے۔ مسلح شخص کی گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی۔ میں اچھل کر آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ نہتا شخص سنبھل پاتا، میں نے اس کی گردن کو گرفت میں لے کر اپنے مخصوص داؤ آزما ڈالا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اب وہ کم از کم 2 گھنٹے کے لیے کسی بھی ایکشن یا ری ایکشن کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے انڈر افیل کرنے کے بعد چنگیو کی طرف گھوم گیا۔ وہ مجھے کسی ماپرسی کی حالت میں نظر آیا۔ اس کی حالت زار پر اظہار افسوس کا وقت نہیں تھا۔ میں نے دنیا مافیہ سے بے خبر شخص کو پھیلانگا۔ چنگیو کے اصلاً نزلاً چینی چہرے پر ایک غصہ و ٹھنڈ رسید کیا اور اتنا غسیل شخص کی گن اٹھا کر زینہ تہ کرنے لگا۔ اس گن میں بنسبت زیادہ راؤنڈ محفوظ تھے جو میرے لیے انتہائی کار آمد ثابت ہونے والے تھے۔ زینے کے اختتام پر موجود دروازہ بند تھا۔ میں نے ہر احتیاط کو پش ڈالتے ہوئے اس دروازے کے ہینڈل کو گھما دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ میں گن کو فائرنگ پوزیشن میں تھامے دروازے سے باہر نکل آیا۔ میں نے خود کو ایک کشادہ کمرے میں پایا۔ وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ شعیب گوری کی فراہم کردہ اطلاعات معلومات کے مطابق اس بنگلے کے کسی کمرے میں اس کے آقا موجود تھے جو مجھے اپنے ساتھ لے جانے والے تھے، اور میرے ہمراہ صدف و ساحل کو بھی۔ شعیب کے بیان کو چیک کرنے کے لیے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا اس نے یہودی آقاؤں کے بارے میں کتنے فیصد راست گوئی سے کام لیا تھا۔ ان لمحات میں سرد ست اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور تھا، لیکن ایک خیال کسی کارکا کے مانند مسلسل میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا، اور وہ یہ کہ بالفرض اگر یہودی لابی کے چند سرکردہ فرسادہ افراد وہاں موجود تھے اور وہ واقعی کسی چارٹرڈ طیارے میں ہمیں اپنے ساتھ لے جانے والے تھے، تو پھر انہیں یہ سارا کھٹراک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم جیسے ہی ان کے قابو میں آئے تھے وہ ہمیں لے کر یا جاوا جا ہو جاتے۔ ان لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ کار تو یہی ہے، ڈیتھ کیج جیسے نمائشی ڈرامے رچا کر اپنے مشن میں کسی رکنے کا اہتمام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے شعیب گوری اور اس کے یہودی آقاؤں پر دل ہی دل میں لعنت بھیجی اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ساحل اور صدف کو اس بنگلے کے کسی محفوظ گوشے میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ معلومات بھی شعیب نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ میں اس وقت پاؤں اور اوپری بدن سے برہنہ تھا۔ گن کو ریڈ الرٹ رکھتے ہوئے میں اس کشادہ کمرے میں نکل آیا۔ میرا دشمن بڑے خبیث فطرت اور شفاق تھے، کسی بھی لمحے ان سے مٹ بھیڑ ہو سکتی تھی، لہٰذا میں کسی قسم کی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ شعیب گوری بڑی افراتفری میں جان بچا کر بھاگا تھا۔ وہ میرے لیے گرفت کی کوئی اور نہیں زیادہ خطرناک بساط بچھا سکتا تھا۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چکراتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ بنگلہ نہ ہو گزشتہ رات میں اور صدف جس میں اترے تھے۔ میں اس سفید ایک منزلہ بنگلے کی مکانت کو بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ چکرا و چک عجیب و غریب اور محر العقول راہداریں مجھے کہیں دکھائی نہ دیں۔ الغرض جب اس ڈھونڈایا میں آئینہ خانے کا سراغ بھی ہاتھ نہ آیا تو مجھے 100% یقین ہو گیا کہ اس وقت سفید بنگلے میں نہیں تھا۔ موجودہ بنگلے میں صدف، ساحل، شعیب گوری یا اس کے کسی آقا سے سامنا نہ ہوا تو میں محتاط قدموں سے چلتے ہوئے بنگلے کے عقبی حصے میں آ گیا، اور اسی وقت مجھ پر ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ میں یک منزلہ سفید بنگلے کے برابر والے بنگلے میں تھا، اور دونوں بنگلوں کی باہمی دیوار میں مجھے ایک آہنی دروازہ نظر آیا جو پٹ کھلا تھا۔ اگر وہ لوگ اسی بنگلے میں نہیں تھے تو پھر سفید بنگلے میں ان کی موجودگی یقینی تھی۔ میں تیزی سے دیوار گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ شام سے پہلے کا سماں تھا، لگ بھگ 5 بجے کا وقت ہوگا۔ شعیب گوری کا ایک جھوٹ کھل چکا تھا۔ اس نے زمین دوز حال میں مجھے دوپہر کا وقت بتایا تھا۔ اس نے مزید کیا کیا
दौरों को गोई की थी। आने वाला वक्त इसे भी खोल कर रख देता। गुज़िश्ता रात सदफ अकबी जानिब से सफ़ेद बंगले में उतरी थी। इसने यकीनन बआनी गेट देखा होगा, लेकिन मुझसे जिक्र करने का इसे मौका ही नहीं मिला था। हम निहायत ही हंगामी हालात से गुजरकर इस आईना खाने में मुकीद हो गए थे। इस अजूबाए रोज़गार कमरे में हम दोनों पर जो बीती वो हमारे ज़हनों पर एक शर्मनाक याद के तौर पर नक्श होकर रह गई थी। हमारे बेखबरी हमें इस बंगले से इस बंगले में मुंतकिल कर दिया गया था। मैं सांस रोक के मुहतात कदमों से दूसरे बंगले में पहुंच गया। दर हकीकत मुझे यूं कहना चाहिए, मैं दूसरे बंगले से पहले बंगले में पहुंच गया। सफ़ेद बंगले का उकबी लॉन वाला हिस्सा कमोबेश वैसा ही था जैसे मैं दूसरे बंगले में अपने पीछे छोड़ आया था। यहाँ मुझ पर सन्नाटे और मुलगजे उजाले की हुक्मरानी नजर आई। उसार से यूं महसूस होता था जैसे वो बंगला भी इंसानी वजूद से खाली हो, लेकिन ये कैसे हो सकता था? मेरे जहन में एक तशवीशनाक सवाल ने डंग मारा। क्या वो सब लोग यहाँ हैं और वहीं से कहीं और जा चुके हैं? पता नहीं। मैं कदरे बुलंद आवाज़ में बरबराया। मेरी इस बरबराहट में बड़ी शिद्दत थी। मैं बेसाख्ता अपने दिल जज्बात को खोल बैठा था। शुएब गोरी और इसके आका गए बाहर में। मेरा तस्वर जो इस एहसास से ही लहूलुहान हो रहा था कि साहिल और सदफ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये खोकर पाना और इस तरह पाना के पाने से चंद लम्हात पहले खो देना बड़ा रूह फरुसा होता है। अब दिल जुदाई का कभी ना कभी सब्र आ ही जाता है, मगर मिलने बिछने का ये खेल तन मन पर आबले डाल देता है। इंसान का एहसास झुलस कर रह जाता है। इन बेवफा और कुछ अदा लम्हात में मेरे दिल में इस ख्वाहिश ने शिद्दत से अंगराई ली कि काश मिलन और जुदाई का ये नाटक ख़त्म हो जाए। मैं अपने साहिल से इस तरह मिलूँ कि बिछड़ने का इम्कान बाकी ना रहे। इस लड़की ने मुझे छीन लिया था। ज़हन में बसे इन ख्यालात ने मेरे पाँव में पहिए लगा दिए और मैं एक दीवार से पुष्ट टिकाकर किस तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह बंगले के अंदरूनी हिस्से की सिमत रेंग गया। मैंने एक झटके से अंदरूनी हिस्से में खुलने वाले दरवाजे को खोला और गन लहराते हुए अंदर दाखिल हो गया। अगले ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अंधा हो गया हूँ। मेरी बेनाई मुझसे रूठ गई थी। इस वक्त मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरी लम्हात में मैंने जो आखिरी मंजर देखा वो तेज़ रोशनी के एक झमाके का मंजर था। चश्म ज़दन में कोई फ्लड लाइट मेरी बेनाई से हम आगोश हुई थी और मेरी आंखों के सामने नूर की एक चादर सी फैलती चली गई। रद्द अमल के तौर पर बेइख्तियार मेरे दोनों हाथ आंखों पर आए थे। इससे पहले ही गन छूट कर नीचे गिर गई थी। मैं दोनों हाथों से आंखों को दबाए तकलीफ की शिद्दत को कम करने की कोशिश करने लगा। बंद आंखों के पीछे भी इसी तेज़ लाइट चंदिया देने वाली रोशनी का अक्स था। यूं लगता था जैसे सालम सूरज मेरी आंखों में घुस बैठा हो। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे बदन में कोई गोली उतर गई हो और बेआवाज़ फायर था, या हो सकता था बेनाई के साथ ही मेरी समात भी विदा हो गई हो। फायर हुआ, मगर मैं इसी मोहल्ले की सदा सुनते से कासी रहा। अगले ही लम्हे मेरी कैफियत में वाज़ह तब्दीली रूनुमा हुई। मेरी समात और बेनाई अचानक लौट आई। मैंने चंद अफराद को बड़ी अफरा तफरी में बरबराते और अपनी जानिब बढ़ते देखा। वो मुझे आना फाना मजबूत बंदिशों में जकड़ने में मसरूफ़ हो गए। मेरी समात और बेनाई के लौटने का खाक फ़ायदा न हुआ, क्योंकि इस वापसी के साथ ही कुव्वत गोयाई और हरकत की सलाहियत मकूद हो गई थी। मैं एक मुजस्मे अज़ू मुअत्तल होकर रह गया था। मैंने गला फाड़कर इस बेहाना कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करना चाहता था, लेकिन बेसूद। मैं हाथ पाँव की जंबिशों से इनका शैतानों का छुट्टी का दूध याद दिलाना चाहता था, मगर बेफ़ायदा। मैं कुछ बोलने, कोई हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। और ये सब इसी बेआवाज़ नाहंजार खाना ख़राब गोली का नतीजा था जो मेरे बदन में उतर कर मुझे मफलूज बना गई थी। मैं बड़ी बेबसी से अपने साथ होने वाली कार्रवाई को देखने लगा। आंखें नेमत हैं, एक बहुत बड़ी नेमत। इस दुनिया की सारी खूबसूरती, रंगीनी और संगीनी हम आंखों ही की मदद से देख पाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये राज जानते होंगे कि हमारी ये आंखें बहुत ही मजबूर और बेबस हैं। कोई भी मंजर देखने या दिखाने की सलाहियत नहीं रखती। ये किसी कैमरे के लेंस की तरह हैं। दुनिया का हर कैमरा और कैमरे का हर लेंस अपने काम के लिए रोशनी का मोहताज है। हमारी आंखों को भी जब तक रोशनी मैसर ना हो, ये हमें कोई भी शय दिखा नहीं सकती। दर हकीकत रोशनी की मौजूदगी में मुख्तलिफ अशिया से खारिज होने वाली मखसूस शुआएं हमारी आंखों के लेंस पर टकराती हैं और पर्दे पर अपना अक्स बनाती हैं, यानी इस शय की शेबा वजूद में आ जाती है। हमारा दिमाग इस शैबा को नोटिस कर लेता है और हमें बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे हमने अपनी आंख से इस शय को देखा हो। अगर वाकई ये आंख का कमाल हो तो फिर वो शय हमें घुप अंधेरे में भी दिखाई देना चाहिए, मगर ऐसा तो नहीं होता। मेरी आंखों के सामने भी इस वक्त गहरी तारीकी थी और इस तारीकी का सबब भी मुझे मालूम था। खुदा न खास्ता मैं बेनाई से महरूम नहीं हुआ था।
میری بصارت اپنی جگہ قائم و دائم تھی، مگر میری آنکھیں کسی دبی سیاہ پٹی کی اوٹ میں بے بس ہو کر رہ گئی تھیں، کیونکہ روشنی کی ایک مہم سی کرن ان تک پہنچنے میں ناکامیاب تھی۔ اس کس کر بندی گئی سیاہ پٹی نے مجھ سے دیکھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے خود کو محسوس کرنا چاہا تو سب سے پہلے احساس یہی ہوا کہ میری آنکھوں پر کوئی مضبوط سیاہ پٹی باندھ دی گئی ہو۔ میں اپنے سننے اور بولنے کی صلاحیت کو آزمایا تو وہ مجھے صحیح سلامت محسوس ہوئیں۔ جب مجھے چند افراد مضبوط رسیوں میں جکڑ رہے تھے تو قوت گویائی اور قوت حرکت غائب ہو گئی تھی۔ یہ اس پر اسرار گولی کا کمال تھا جو میری ذہنی ران میں گھس بیٹھی تھی۔ اس کرشمہ کار گولی کا اثر تھا کہ میں خود کو مفلوج محسوس کرنے لگا تھا۔ کیا میں اب بھی مفلوج ہی تھا؟ اس سوال نے میرے اندر تحریک پیدا کی کہ میں اپنے وجود کو ہلا جلا کر دیکھوں۔ میں نے پلکوں جھپکنا چاہا، پٹی کے باعث میری یہ کوشش باآور نہ ہو سکی اور میں آنکھیں چمچما کر رہ گیا، تاہم یہ اندازہ ہو گیا کہ میں آنکھوں کو حرکت دے سکتا ہوں۔ یہی تجربہ میں نے ناک کے ساتھ کیا اور کامیاب رہا۔ اگلا نمبر گردن کا تھا۔ اسی کوشش میں مجھے مایوسی نہ ہوئی، میری جدوجہد بازوں تک پہنچ گئی اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کسی آہنی کرسی کے ہاتھوں پر چمڑی ڈوریوں کی مدد سے کس کر باندھے ہوئے پایا۔ لامحالہ میرا دھیان نچلی دھڑ کی جانب چلا گیا اور اسی وقت مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میرے دھیان کی پرواز ناف پر جا کر رک گئی تھی، جیسے اس کے پر پھرانے بھول گئے ہوں۔ اس پرواز کے راستے میں کوئی نادیدہ رکاوٹ کھڑی کر دی گئی تھی۔ میں ذہنی بدن کو محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ میرا نچلا دھڑ کسی خاص دوا یا انجیکشن یا کسی بھی سائنسی طریقے سے مفلوج کر دیا گیا تھا۔ میں ہاتھوں کی بندشوں اور آہنی ہاتھوں سے یہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس وقت میں کسی کرسی پر بیٹھا ہوں، لیکن بیٹھنے کا مطلق احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یہی کیفیت میرے ٹانگوں اور پاؤں کی بھی تھی۔ اس واہیات نوعیت کی صورت حالات نے مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور میرا ذہن تیزی سے پیش آمدہ واقعات کے حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی وقت ایک نامانوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بولنے والے نے انگلش زبان کا سہارا لیا تھا اور میرا لب و لہجہ خالصتاً امریکی تھا۔ مذکورہ شخص نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا۔ وجدان، ایسی ویسی سوچوں سے اپنے ذہن کو مت الجھاؤ، ابھی تمہیں ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہے۔ میں نے چونک کر بولنے والے کی سمت دیکھا۔ اس دیکھنے کا واضح مطلب یہی ہے کہ میں نے اس سیاہ پٹی کے عقب سے آواز کی جانب توجہ مذکور کر دی۔ باقاعدہ دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ وہ شخص مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر موجود تھا اور اس کے ایکسنٹ سے مجھے بتا دیا اس وقت امریکیوں میں تھا، کم از کم ایک امریکی کے ساتھ۔ میں نے بھی جواباً انگریزی ہی میں پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارے میزبان، مجھے بتایا گیا۔ میں اس وقت کہاں ہوں؟ یو ایس اے میں۔ یو ایس اے میں؟ میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ امریکہ میں کہاں؟ کس علاقے میں؟ کس اسٹیٹ میں؟ میں بے اختیار میری زبان سے متعدد سوالات پھسل گئے۔ ان سوالات کے اختتام پر اس شخص کی پرمعنی اور طنز سے لب ریز ہنسی میرے سماعت تک پہنچی۔ میں دل ملا کر رہ گیا۔ اسی لمحے اس شخص نے میرے سوالات کے جواب میں کہا، تم اس وقت پاکستان میں ہو، مگر تم نے تو بتایا ہے کہ میں امریکہ میں ہوں۔ ایک ہی بات ہے۔ وہ میری بات کو طے کرتے ہوئے برے مغرور انداز میں ہنسا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، بکواس بند کرو، تم لوگوں کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے اور ہمیشہ آزاد ہی رہے گا، اپنے ایک جدا گانا شناخت کے ساتھ۔ تم چاہے کتنی بھی کوشش کر لو، اس آزاد ریاست کو اپنے اسٹیٹس میں شامل نہیں کر سکتے۔ تمہارے منہ میں خاک۔ میں جب سے پاکستان میں تھا اکثر سیاسی جگہ داریوں کو نجی محفلوں میں پیش گوئی کرتے سنا تھا کہ عنقریب پاکستان امریکہ کی ریاستوں میں شامل ہو جائے گا۔ بعض اندر کی خبریں رکھنے کا ماہر فتویٰ صرف کراچی تک محدود تھا۔ ان کے خیال میں امریکہ بہادر پورے پاکستان میں نہیں بلکہ صرف کراچی میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے بھی سنجیدگی سے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ بادی النظر مجھے کہ کسی سیاسی پروپیگنڈا سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ اکثر سیاستداں عوام کی سوچ کا رخ تبدیل کرنے کے لیے اس قسم کے ایشوز سامنے لاتے رہتے ہیں۔ یہ تمام خیالات ایک سیکنڈ میں میرے ذہن سے گزرے اور اگلے ہی لمحے اس نادیدہ امریکی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے لہجے میں بڑا ٹھہراؤ اور استحکام تھا۔ جذباتی تقریر بہت اچھی کر لیتے ہو، مگر ہمیں تمہاری اس صلاحیت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی امریکہ کو کوئی نئی اسٹیٹ ہماری موضوع گفتگو ہے۔ ہمارے درمیان وہ تمام تر گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی۔ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، پھر مجھے یہاں کیوں بند کیا گیا ہے؟ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے نچلے دھڑ کو تم لوگوں نے حرکت کے قابل کیوں نہیں چھوڑا؟ کیا سارے پاکستانی ایک ہی سانس میں اتنے سوال کا پوچھتے ہیں؟ تمہارا تجربہ کیا ہے؟ میں نے ترکیب ترکیب پوچھا۔ میں نے اس قوم کو بہت ہی جذباتی اور پرجوش پایا ہے، وہ زہریلے انداز میں گویا ہوا۔ یہ جوش میں بہت جلد ہوش کھو بیٹھتے ہیں، انہیں شکار کرنا قدرے آسان ہے۔
پتہ نہیں وہ اپنا تجربہ بیان کرنے میں کس قدر راست گوئی سے کام لے رہا تھا۔ اس وقت مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ وہ ساری باتیں مجھ سے سلگنے کے لیے کر رہا ہو۔ پاکستانیوں کی برائی کھول کر وہ نفسیاتی طور پر مجھے ٹارچر کرنا چاہتا تھا۔ ایپیسوڈ 27 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 28 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔